دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ مدینہ منورہ میں اسلام کا پھیلنا۔ مدینہ میں زیادہ تر آبادیاں قبیلہ اوس و خزرج کی تھیں۔ یہ لوگ مشرک اور بت پرست تھے، ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے۔ جب کبھی قبیلہ اوس اور خزرج سے یہود کا مقابلہ ہوتا تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے اور ان کے ساتھ ہو کر تم کو قوم عاد اور قوم ارم کی طرح ہلاک و برباد کریں گے۔ جب حج کا موسم آیا تو قبیلہ خزرج کے تقریباً 6 لوگ مکہ آئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ یہود کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سعادت کو حاصل کرنے میں یہود ہم سے آگے بڑھ جائیں۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اور یہود کے درمیان برابر لڑائی ہوتی رہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو دین اسلام کا ذکر وہاں جا کر کیا کریں، تاکہ وہ لوگ اگر اس دین کو قبول کر لیں تو ہمیشہ کے لیے لڑائی ختم ہو جائے اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ اس دین کی بنیاد وہی آپسی محبت و بھائی چارگی پر قائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ واپس ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ جس مجلس میں بیٹھے وہاں آپ کا ذکر کرتے، اس کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جہاں دین نہ پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ عمیر اور صفوان کی سازش کی خبر دینا۔ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بدر کے مقتولین پر رو رہے تھے۔ بالآخر ان دونوں میں پوشیدہ طور پر یہ سازش قرار پائی کہ عمیر مدینہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرائے۔ لہذا عمیر اٹھ کر گھر آیا اور تلوار کو زہر میں بجھا کر مدینے کو چل کھڑا ہوا اور مدینہ پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمیر یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اس قیدی کو چھڑانے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمیر یہ راز کی بات سن کر سکتے میں پڑ گیا اور بے اختیار بول اٹھا کہ محمد بے شک آپ خدا کے پیغمبر ہیں، خدا کی قسم میرے اور صفوان کے علاوہ کسی تیسرے کو اس معاملے کی خبر نہ تھی۔ پھر عمیر نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی کو چھوڑ دیا۔ ایک فرض کے بارے میں، جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دین پر ایمان رکھتا ہو تو اسے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ فائدہ: جنت میں جانے کے لیے مرتے وقت دین کی بنیادی باتوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، سفر میں آسانی کی دعا۔ جب سفر میں جانے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اطوی لنا ارض واحون علینا سفرا۔ ترجمہ: اے اللہ زمین کو ہمارے لیے سمیٹ دے اور اس سفر کو ہم پر آسان کر دے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اذان کا جواب دینا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب مؤذن حضرات فضیلت میں ہم سے آگے بڑھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اسی طرح اذان کا جواب دیا کرو جس طرح وہ اذان دیتے ہیں۔ پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ایک گناہ کے بارے میں، باطل پرستوں کے لیے سخت عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خدا کے دین میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ دین لوگوں میں مقبول ہو چکا ہے، لہذا ان لوگوں کی بحث ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر خدا کا غضب ہے اور سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ سی بات سمجھ لیتے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں
کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک، بعض کمر تک اور بعض منہ میں لگام کی طرح ہوگا۔ طب نبوی سے علاج۔ خمبی یعنی مشروم سے آنکھوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمبی کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ فائدہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 یا 5 یا 7 کھمبیاں لیں اور ان کا پانی نچوڑ کر ایک شیشی میں رکھ لیا، پھر وہی پانی میں نے اپنے باندی کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی۔ نوٹ: کھمبی کو ہندوستان کے بعض علاقوں میں سانپ کی چھتری اور بعض دوسرے علاقوں میں کوکرمتھا کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض کھمبیاں زہریلی بھی ہوتی ہیں، لہذا تحقیق کے بعد استعمال کی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔